پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو بھی ملتے ہیں اور ضرور ملیں گے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو. بھائی صدر پاکستان تو سرکاری کام سے آئے ہیں, یہاں تو لیڈر آف دا اپوزیشن 1.5 مہینے سے چوری نثار صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ ان کو تو واپس جانا چاہیے. عمران خان صاحب کی جماعت یہاں پہ کچھ سنا ہے احتجاج کا حق ہے ان کا, بالکل وہ اپنے بینر پکڑ کے جائیں, احتجاج کرے, ضرور کرے, سیاسی حق ہے ان کا. لیکن عمران خان صاحب وہاں احتجاج کرنے کے بعد آپ خود لندن آ کے بیٹھ گئے. بھائی آپ کے دل میں درد ہے پاکستان کا, جاؤ نا طوفان زدہ علاقے میں, صرف تنقید کرنی ہے. اور صدر صاحب نے اپنے اس دورے میں, جہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کا نقطہ نظر درست کرنا بہت ضروری ہے. آج پاکستان ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنے ریجن کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور پورے عالم کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. لہذا دنیا ہمارے ساتھ ہے. اگر مس کمیونیکیٹ ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. وہ انٹریکشن سے ہوگا, ملاقات سے ہوگا. اور ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جی وہاں پہ برمنگم میں صدر صاحب جو ہے, پیپلز پارٹی والے جو ہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لانچنگ کر رہے ہیں. کیا خوبصورت اعتراض ہے ہم پہ. میں نے کہا ہم کو خدا کا خوف کرو, اگر تمہاری تاریخ درست نہیں ہے, یادداشت درست نہیں ہے, میں ٹھیک کیے دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. انہیں کسی تاج پوشی کی, کسی لانچنگ کی ضرورت نہیں ہے. صدر پاکستان کو چیئر پرسن آف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی تعلیم کا سلسلہ مکمل کریں گے, اس کے بعد وہ جہانگیر بدر صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب, ان کے چیئرمین کون ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. اور ان کی ہم نے لانچنگ کرنی ہے, ان کی ہم نے تاج پوشی کرنی ہے. اور ہاں, کچھ لوگوں کو لانچنگ کی شاید ضرورت ہو. سنا ہے پرویز مشرف صاحب بھی اپنی لانچنگ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اور بھی سیاسی اداکاروں نے لانچنگ کی ہے اپنی. ارے پیپلز پارٹی, بھٹو کے خون نے اپنی لانچنگ کرنی ہے. ارے بی بی کے خون کی ہم نے لانچنگ کرنی ہے. ارے ان کے خون کے طفیل, ان کے فلسفے کے طفیل, ان کی قربانیوں کے طفیل. آج پاکستان میں جمہوریت ہے, آج آزاد عدلیہ جو بیٹھی ہوئی ہے, ان کے خون کی طفیل ہے. ان کے طفیل تھا, وہ واپس گئی. ہم پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے NRO کیا, معاہدے کیے. ہاں ہم نے کیا معاہدہ وہ. لیکن وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ یہ تھا کہ ملک کے اندر بیٹھا ہوا ڈکٹیٹر نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال چکا تھا, ہماری قیادت کو جیلوں میں رکھا تھا, پاکستان میں کٹ پتلیاں حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ سب دوستوں نے بھی کہا, ساری دنیا میں دوستوں نے کہا کہ بی بی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, آپ پاکستان میں نہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, آج میرے ملک کو میری ضرورت ہے. اور یہ خطرہ چلے پہلے تو باتوں میں تھا نا, اطلاعات کے حوالے سے تھا نا. جس دن کراچی لینڈ کرتی ہیں اس دن کے بعد تو کوئی خطرے کی بات ختم ہو گئی. اس دن تو روزہ روشن کی طرح بات یہاں ہو گئی کہ وہ خون کے پیاسے تھے بی بی شہید کے. اس کے باوجود بی بی شہید پاکستان گئی, اور انہوں نے جا کے وہ معاہدہ کر کے پاکستان میں جا کے اپنا خون دیا, ملک میں جمہوریت بحال کی. ہم نے وہ معاہدے نہیں کیے جن کے ذریعے ہم 10 سال کے لیے ایک آمر کے حوالے ملک کر کے خود جا کے محلات میں بیٹھ جاتے. ہم نے وہ معاہدے نہیں کیے. ہم ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے, آمر سے چھڑانے کے لیے, جان چھڑانے کے لیے, اور پاکستان کو راہ پہ ڈالنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے معاہدے کر کے ملک کے اندر گئے, اور ہر دور میں قربانیاں دینے کی مثال اپنی قائم کی. یہ تھا بی بی کا ویژن. اور ہمیں کہتے ہیں کہ بی بی کے خون کی لانچنگ پیپلز پارٹی نے کرنی ہے. واہ بھائی واہ, بہت خوب, کیا خوبصورت تاریخ ہے آپ کے پاس. میرے ساتھیوں, ہمیں ان پراپیگنڈا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بی بی شہید کا ویژن ہے, ہمارے پاس ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ویژن ہے. ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. بی بی نے جانے سے پہلے پاکستان کے لیے مستقبل, پاکستان کے لیے جو آئندہ کا راستہ تھا, وہ ریکنسلیٹری پالیٹکس, وہ ریکنسلیشن میں لکھ کے گئی ہیں. وہ ہمیں اپنا سیاسی راستہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بتا کے گئی ہیں, اور اسی پہ چلتے ہوئے آج ہم پاکستان کو, پاکستان کے وفاق کو, ٹوٹتے ہوئے وفاق کو ہم نے باندھنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے مسائل ہم نے حل کر دیے. ہو سکتا ہے 10% ہوئے, ہو سکتا ہے 15% ہوئے, ہو سکتا ہے 20% ہوئے. ارے بھائی, ہم نے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جس پہ ہم نے ساری قوم کو اکٹھا کیا. گلگت بلتستان آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا,
صوبہ سرحد اور آج کا پختونخوا وہ کہتا تھا مرکز کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. NFC میں انکار کر دیا کہ ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ دو گے تب بیٹھیں گے. بلوچستان نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے انکار کر دیا. بندوق اٹھا کے پاکستان کے جھنڈے اتار رہے تھے بلوچستان کے کچھ لوگ. ہم نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا. ہم نے پاکستان کے وفاق کو, ادھڑتے ہوئے وفاق کو بچایا. ہم نے جو آئین پاکستان, جو وفاق کی ضمانت ہے, اس آئین کو جو آمروں کے دور میں تباہ کر دیا گیا تھا اور یونیلیٹرل نظام حکومت, سینٹرسٹ نظام حکومت بنا دیا گیا تھا, اس کو ختم کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب اچھا کر بیٹھے ہیں. ہاں, ہم نے یہ کام ضرور کیا. صدر صاحب کو ہم نے کہا, ہماری اکثر صدر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگز میں, CEC میں, باقی میٹنگز میں, یہ بڑا مباحثہ ہوتا ہے ہمارا ان سے کہ جی آپ کا یہ فیصلہ جو ہے اس سے لوگ ہم سے ناراض ہوں گے, ہمارا سیاسی نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے, سیاسی نقصان کر لو, کیونکہ تم عوام کی آواز ہو, لوگوں کے دلوں میں بستے ہو. جب لوگ حقائق جانیں گے خود بخود ناراضگیاں دور ہو جائیں گی. لیکن ملک کے مستقبل کی بات کرو. ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ گارے کے پتھارے لے کے اور کسی کی دیواریں بنانے چلے جائیں اور وزیر اعظم جا کے بیٹھے گا اور اپنی تصویریں کھنچوائے. یہ ہمارا وزیر اعظم اور صدر نہیں کرتے. ہم تو پاکستان کے اگلے 15 سال 20 سال بعد کی باتیں کرتے ہیں. صدر صاحب کا ویژن یہ ہے, وہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ آج کے مسائل بھی حل کرو اور یہ دیکھو کہ پاکستان کی آبادی 15 سال بعد کیا ہونی ہے, 20 سال بعد کیا ہونی ہے, پانی کا کیا بنے گا, روزگار کا کیا بنے گا, آبادی کا کیا بنے گا. اس کے لیے آج پلاننگ کر کے دو. یہ ہے ان کا ویژن, اور اس ویژن کے ساتھ وہ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. اعتراضات کرنے والوں کو اصل میں مسئلہ ایک اور ہو گیا ہے. اصل میں جو ہم پہ سارے اعتراض تھے نا, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں کرتے, ہم نے کر دیا. 18ویں ترمیم نہیں کرتے, ہم نے کر دی. گلگت بلتستان نہیں کرتے, ہم نے کر دیا. آغاز حقوق بلوچستان نہیں کرتے, ہم نے کر دیا. اب ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں بن رہا تو کوئی اعتراض تو نکالنا ہے نا. تو یہ ایک لا یعنی اعتراض نکالا گیا ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس وقت صدر پاکستان کا برطانیہ کا دورہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے. صدر صاحب اپنے دورے میں دبئی رکے تو دبئی کے حکمرانوں سے ملاقات کر کے, دبئی کے رولر سے ملاقات کر کے انہوں نے پاکستان کے فلڈ افیکٹریز کے لیے ان سے سپورٹ کا اعلان کرایا. اور دبئی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کر کے پاکستان کے اندر جو پل, جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, اس میں ہمیں سپورٹ کریں گے. وہ فرانس میں آئے ہیں تو فرانس کی حکومت سے جو ہمارے فارمل جو ان سے گفتگو ہونی تھی وہ کرنے کے بعد فرانس کی حکومت نے ابتدائی طور پہ 5 ملین یوروز کا اعلان کیا ہے, وہ ان کو دیا ہے. یہاں پر بھی انہوں نے اپنا جلسہ رکھا ہوا تھا, کمیونٹی انٹریکشن رکھا ہوا تھا, لیکن انہوں نے اس کمیونٹی انٹریکشن کو, اپنی اس میٹنگ کو اب ڈونیشن کمپین میں کنورٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنی کمیونٹی سے بھی, دنیا سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے, آج بھی آپ کا وطن اور آپ کے وطن کے آپ کے بہن بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کو پکار رہے ہیں, وہ ان کی امداد کے لیے بھی کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کی لانچنگ کا کیا گیا. وہ 7 تاریخ کو یہاں پہ لندن میں وہ اس کی جو فلڈ فیکٹریز کی جو سپورٹ پروگرام ہے اس کی لانچنگ کر رہے ہیں. ہاں, وہ لانچنگ کر رہے ہیں, ان کی لانچنگ نہیں ہم کر رہے, وہ لانچنگ کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ کا افتتاح کر رہے ہیں, اس کا آغاز کر رہے ہیں, اور اس میں وہ اپنی قوم سے, اپنی پارٹی سے اپیل کریں گے, جو بھی حکم دیں گے پارٹی اس پہ عمل درآمد کرے گی. میں مجھ سے سینئرز بیٹھے ہیں, بدر صاحب بیٹھے ہیں, یہ زیادہ بہتر آپ سے اپنی گزارشات پیش کریں گے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی 1 2 3 سوال ہوں, میں آپ کا وہ سوال ضرور لینا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے, تاکہ وہ ایڈریس ہو سکے. یہ تو میرا موقف تھا, حکومت کا موقف تھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات بھی ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں.